اسلام غریبوں کا، مفلسوں کا، فاقہ کشوں کا مذہب ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر اسلام صرف غریبوں کا، مفلسوں کا اور فاقہ کشوں کا مذہب ہوتا تو اسلام میں نظام زکوٰۃ کیوں ہے؟ کہ آپ سید نہیں ہیں۔ جہاں نسب کام آنا ہے تو انہیں تو علم ہے نا کہ کون صحیح النسب اور کون نہیں ہے، تو وہاں خود ہی فیصلہ ہو جائے۔ یہاں ہم اپنے آپ کو منوانے کی کیوں کوشش کریں؟ دیکھیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا اس وقت تمام فرائض میں سے سب سے اہم فرض ہے۔ جہیز نہ حضور نے کبھی لیا ہے اور نہ کبھی دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو دیا، بیٹی کو جہیز دیا، نہ داماد کو دیا، بلکہ چونکہ یہ چچا زاد بھائی تھے اور بچپنے سے پرورش پا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اب ان کا گھر بسانا ہے تو اپنے بھائی کو دیا، داماد کو بھی نہیں دیا، بیٹی کو بھی نہیں دیا، یہ بھائی کو دیا۔ بلکہ ایسے لوگوں کی بات سننا بھی چھوڑ دے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی چھوڑ دے جو مایوسی کی بات کرتے ہیں۔ بہت خراب حالات ہے، بہت خراب، کوئی حالات خراب نہیں کہ اگر شاہجہاں کے دور میں ہوتا یا وہ میرے دور میں ہوتے تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کر اتنا کہتا کہ ممتاز کی محبت میں تاج محل بنانے کی بجائے ایک ممتاز یونیورسٹی بنا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہماری اور آپ کی جو محبوب شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف خطیب جن کو ہم اور آپ مبلغ اسلام حضور سید امین القادری نگراں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جی ہاں، حضور سید صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور سید صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا اس کے محبوب کا بے پناہ احسان کرم ہے، الحمدللہ۔ حضور سید صاحب قبلہ، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا، کیونکہ میں یہاں تک پہنچا ہوں تو کافی سارے لوگ باہر کھڑے تھے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن یہ کہیے میری خوش نصیبی کہ آج پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا۔ سب سے پہلے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں حضور سید صاحب قبلہ کہ آپ نے دینی تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی تعلیم الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں نے جو ہے وہ فضیلت تک تعلیم حاصل کی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن میں اپنے آپ کو عالم اور فاضل نہیں کہتا ہوں اور نہ کبھی اس کا تصور کرتا ہوں۔ میں اس وقت طالب علم ہوں اور پوری زندگی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں طالب علم بن کر کے رہوں۔ درمیان میں اصل میں میرا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ جی، جس ادارے میں میں تعلیم حاصل کرتا تھا وہاں سے تحریک کو لے کر کچھ معاملات ہو گئے تھے، تو بات یہ آئی کہ یا تو تحریک کو چنیں یا تو ادارے کو۔ تو تحریک سنی دعوت اسلامی کے لیے ہم نے ادارہ چھوڑ دیا تھا، رابعہ یا خامسہ پڑھ کر۔ بعد میں پھر ہم نے جو وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ واپس سے جاری کیا اور ایک ادارے سے ایگزام دے کر کے فضیلت کی سند حاصل کی، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ حضور سید صاحب قبلہ، آپ نے سنی دعوت اسلامی کی بات کی تو ہم جاننا چاہیں گے آپ اس کے نگراں کب بنے؟ سنی دعوت اسلامی سے میں تقریباً 11 سال کی عمر سے وابستہ ہو گیا تھا۔ 94 میں ہمارے یہاں مالیگاؤں میں اجتماع ہوا تھا، جی، اور ہمارے استاد حضرت علامہ اسماعیل جان علوی صاحب بڑے مشفق اور مہربان میرے استاد ہیں، تو نگراں اول سنی دعوت اسلامی کے انہی کا تقرر ہوا تھا جی، اور ہم لوگ ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو حضرت کو چونکہ افراد کی ضرورت تھی تو وہ افراد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مدرسے کے بچوں کو لے کر کے جاتے تھے اور ان کے ذریعے سے وہ کام کرتے تھے۔ جی، تو چونکہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو لوگوں کو یعنی کہ راغب کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی تقریریں نعتیں ہمیں لکھ کر کے دیتے تھے اور وہ اجتماعات بھی ہم سے کرواتے تھے۔ اسی وقت سے وہ وابستگی ہو گئی ہے۔
ماشاءاللہ، یعنی اور 11 سال کی عمر سے جی آپ ہاں، جوائن ہیں، جی۔ صحیح صاحب قبلہ، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سنی دعوت اسلامی کن کن پہلو پر کام کرتی ہے؟ سنی دعوت اسلامی کا قیام جو عمل میں آیا ہے، جی تو اس کا منشور یہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مکمل اسلام کو پیش کیا جائے۔ ماشاء عام طور پر جو تنظیمیں اور تحریکیں ہیں، اللہ، جی اس سلسلے میں کسی نے 7 نکات لیے، کسی نے 5 نکات لیے اور اس پر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضور مفکر اسلام حضرت علامہ ابن زما خان صاحب قبلہ اعظمی، جی جو سنی دعوت اسلامی کے سرپرست اعلیٰ ہیں ماشاء اور بڑی شفقتیں سنی دعوت اسلامی کے ساتھ اور بالخصوص قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ ان کی رہی ہے، تو حضرت اکثر اپنے خطابات میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کا مقصد پورے اسلام کو پیش کرنا ہے، کیونکہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، نظام ماشاء زندگی ہے۔ اللہ، تو ہم چند نکات پر کام کرنے کی بجائے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکمل دین پیش کیا، پیش مکمل کیا، اسلام پیش کیا، جی تو جی ہمیں بھی مکمل اسلام پیش کرنا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ حضرت یہ سب قبلہ، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے باضابطہ تقریر کا آغاز کب کیا؟ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ حضرت قبلہ یارلوی صاحب مدث اللہ العلی، جی وہ ہمیں ساتھ لے کر کے جاتے تھے اور چھوٹی چھوٹی تقریریں لکھ کر دیتے تھے، نعتیں، تو اسی عمر سے یعنی 11 سال کی عمر سے ہی جو ہے وہ یعنی کہ تقریر کا آغاز ہو گیا ماشاء تھا۔ اللہ، جی اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو میں نے مائک پر پہلی نعت پڑھی تھی، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، دکھائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ طیبہ بلائیے۔ بلائیے، اور جو میری تقریر کا عنوان تھا پہلا، وہ درود شریف کی فضیلت تھی۔ اچھا ماشاء اللہ، پہلا بیان میرا درود شریف کی فضیلت پر ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضور یہ صاحب قبلہ، آج بھی تو فرمائش ہوتی ہوگی نعت پڑھنے ہاں ہوتی ہے، کی؟ جی لوگ کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ میری جو آواز ہے جی وہ نعت شریف پڑھنے کے لیے جس خوبصورت آواز کی ضرورت ہے، جس کا میں ترنم ہو جی اور تکلف ہو، تو میری آواز آپ جانتے ہیں کہ ویسی نہیں، اکثر جو ہے وہ چیخنے چلانے کی وجہ سے پھنسی ہوئی جی رہتی ہے، تو وہ آواز جس کی ترنم جس کا تقاضا کرتی ہے، وہ آواز میرے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ فرمائش کبھی کر دیتے ہیں، تو 1-2 اشعار میں ایک شعر یا 2-3 اشعار کہیں پر جی پڑھ لیتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی حضور سید صاحب قبلہ، تھوڑا ٹف سوالات ہیں، انشاءاللہ آپ جواب ضرور دیں گے۔ کچھ علماء کے بھی سوال آئے ہیں اور کئی ایک تحریریں بھی شائع ہوئیں آپ کے خلاف کہ ان کی تقریریں نہ سنی جائیں، جو ہے واقعات جو ہوتے ہیں وہ من گھڑت واقعات ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ تک بھی پہنچی ہوں گی آپ کے حوالے سے، جو دلوں میں کھوٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آپ تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، میں اہل علم کی کیا رہنمائی کر سکتا ہوں، رہنما تو اہل علم ہی ہے، جی البتہ یہ ضرور ہے کہ غلط فہمی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا جا سکتا علم بغیر کنارے کا سمندر ہے، ہے، بے شک، کسی کو یہ دعویٰ نہیں ہے، کسی بھی اہل علم کو، کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، جی بے شک، اور جب بڑے بڑے اہل علم کو یہ دعویٰ نہیں ہے تو ہمیں بھی یہ دعویٰ نہیں جی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بڑا دعویٰ اکثر انسان کو ذلیل اور رسوا جی کرتا بے ہے۔ شک، رہی بات یہ کہ مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ فرمان ہے کہ جو چیز انسان کے علم میں نہیں ہوتی، انسان اس کا دشمن ہوتا ہے۔ دشمن ہوتا ہے، جی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں، میرے علم میں نہیں، میرے علم میں جو ہوگی وہ شاید آپ کو نہیں آپ پتہ جی ہوگی، تو ایسا ہوتا ہے۔ وہ بہت سارے واقعات جو ہے وہ بیان ہوتے ہیں، تو بہت سی کتابوں کے اندر، اہل سنتی کی کتب کے اندر موجود ہیں، جی لیکن بہت سارے لوگوں کی وہ نگاہ میں نہیں ہوتی، ہوتے، جی تو اس بنیاد پر لوگ کبھی کبھی ایسا کہتے ہیں، کرتے غلط ہیں۔ فہمی کی وجہ جی سے، ہاں، جیسے مثال کے طور پر ایک ماضی قریب کے اندر ایک واقعہ کیا بلکہ ایک روایت میں نے بیان کی تھی سیدنا غوث پاک جی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ
سمندر اور روشنائی اور درخت کی جی کلمے جی وغیرہ، اس کو لے کر لوگوں نے کافی ہنگامہ کیا، لیکن جن اہل علم نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ اس کو جو ہے وہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاء زبدۃ الاثار کے اندر یعنی کہ تحریر فرمایا، ماشاء اور جہاں سے میں نے بیان کیا تھا میں نے اس کا بھی تذکرہ کیا، لیکن پھر بھی وہ سلسلہ چلتا رہا۔ چلتا رہا جی تو کسی، اب محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں مخالفت کرنے جی والوں کے ساتھ، جی تو کسی نے جو ہے وہ ایک کلپ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ جی علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس میں ڈال دی۔ میں نے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کہا تھا، حضرت نے تو ہر ولی کے لیے فرمایا۔ ماشاء کلمات ربی سے مراد ہر ولی انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے جو ہے وہ اولیاء اللہ کا تذکرہ، عام ولی کا تذکرہ بھی فرمایا، وہ کلپ ابھی بھی موجود ہے۔ بعد میں وہ سلسلہ پھر یعنی کہ تھم گیا۔ جی تو ایسا بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے علم میں نہیں ہوتا تو وہ پوچھنے کی زحمت کرنے کی بجائے ایسا کرتا ہے، اور اکثر جو اکابر علماء ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی روش یہی ہے کہ وہ مجھ سے فون کر کے یا کسی کے ذریعے سے فون کروا کر کے پوچھ لیتے ہیں، جی تو ہم نے جہاں سے ہی پڑھا ہوتا ہے وہاں بتا دیا جاتا ہے۔ تو اگر انسان ایک دوسرے سے پوچھے، رابطہ جی کرے، کیونکہ دوریاں جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے، بالکل اور اگر ہم کسی سے پوچھ لیں دو ہی چیز ہوگی، یا تو ہماری غلطی ہوگی یا کسی کی غلط فہمی ہوگی۔ جی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم غلطی نہ کریں، کیونکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور ہم ماشاء تو اپنی غلطی کا ہر وقت اعتراف کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو عام طور پر گڑی ہوئی روایت تو میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ اس سے بچوں، اور الحمدللہ میں بچتا ہوں، اس لیے کہ میں مرنا ہے، بے اللہ شک کو منہ دکھانا ہے، جی قیامت کیوں گڑھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گڑھنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھنے میں کم محنت کم کرنی محنت پڑتی کرنی ہے، پڑتی ہے اور گڑھنے میں دنیا اور آخرت کا نقصان ہے، اور پڑھ کر بولنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ جی تو یہ چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ موضوع روایات کو لے کر کے جو بات ہے، جی تو چونکہ موجودہ دور میں ہمارے لیے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ یہ آئیڈیل ہے، بے شک اور ان کی فکر ہمارے لیے رہنما اصول ہے۔ بے شک تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جی ضعیف احادیث کو لے کر کے جو بد مذہبوں نے شور مچایا تھا، تو آپ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث مقبول ہیں۔ فضائل اعمال ہاں، یعنی کہ فضائل کے باب میں ضعیف احادیث مقبول ہیں، مقبول البتہ ایسی کوئی روایت نہ ہو کہ جو ہمارے اجماعی عقیدے سے ٹکرا رہی ہو، قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ضعیف سے ضعیف روایت بھی فضائل کے باب میں مقبول ہے۔ جی اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک موضوع روایات کا معاملہ ہے، تو امام نے جو ہے وہ تقریباً 2 درجن سے زائد شرائط نقل فرمائے ہیں کسی حدیث کو موضوع کہنے کے لیے، جی یعنی آسانی سے کسی کو بھی موضوع نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس کو دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور رہی دوسری بات یہ کہ دیابنا اور اہل بدعت کسی بھی روایت کو ضعیف اور موضوع کہنے کے معاملے میں بڑے جری ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا اس پر بڑا احتیاطی موقف ہے۔ جیسے خود حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ نعمت الکبریٰ کے اندر یہ جو روایت موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میلاد میں 1 درہم خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، جنت میں تو اس کے بارے میں بڑا ہنگامہ مچا ہوا جی تھا ان دنوں کہ یہ موضوع روایت ہے
اور اتنی بڑی بات ایک درہم میلاد پہ خرچہ کرنے میں کیسے ہو سکتا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ سند کیا تو ہے؟ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا تھا، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نقل کر دینا ہی ہمارے لیے سند ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اسی کے ساتھ ایک بات اور بیان فرمائی تھی کہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ محدثین کے یہاں حدیث لینے کا اصول ایک الگ ہے، جی، اور صوفیہ کے یہاں حدیث لینے کا انداز جدا ہے۔ جدا ہے۔ صوفیہ کشف کے ذریعے سے بھی حدیث لے لیتے ہیں، تو چونکہ ہم محدثین کو بھی مانتے ہیں اور صوفیہ کو بھی مانتے ہیں، مانتے ہیں، جی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو اسی طرح سے چونکہ ہم بہت ساری روایتیں جو صوفیہ بیان کرتے ہیں وہ عام طور پہ محدثین اس کو قبول نہیں کرتے، قبول نہیں۔ لیکن فضائل کے باب میں اہل سنت ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج کل لوگ بڑے جری ہوئے ہیں تو بہت جلدی سے کسی روایت کا وہ انکار کر دیتے ہیں، اور یہ دیابنا کی بدعت ہے۔ پھر ایسا بھی ہے کہ ایک بزرگ کسی حدیث کو موضوع کہہ رہے ہیں لیکن دوسرے بزرگ اس کو یعنی کہ حدیث مان رہے ہیں، تو دونوں ہمارے لیے بزرگ ہیں۔ تو آپ نے جس بزرگ کو پڑھا ہے وہ موضوع کہہ رہے ہیں، میں نے جس کو پڑھا ہے وہ حدیث مان رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں وہ موضوع روایت ہے، لیکن میری نظر میں تو چونکہ میں نے جس بزرگ کو پڑھا ہے انہوں نے تو اس کو حدیث تسلیم کیا ہے، تو میں اس کو بحیثیت حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح کوئی ایسی روایت ہے جس کو کسی بزرگ نے ضعیف کہا لیکن کسی نے اس کو حسن بھی کہہ دیا، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو عام طور پر یہیں پر آ کر کے کہیں نہ کہیں غلط فہمی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم پر یہ بات بہت روشن ہے۔ تو یہ چیز ہے، ورنہ عام طور پہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کسی بات کو منسوب کیا اپنی طرف سے گڑھ کر، وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے، جہنم کے عذاب کے لیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے تو جان بوجھ کر کوئی کیسے حضور کی طرف منسوب کرے گا؟ وہ تو بڑا جری ہوگا جو اس طرح کا کام کرے گا۔ یعنی حضور سید صاحب قبلہ غلط فہمی کی وجہ سے یہ ساری باتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ کا بھی کہنا وہی ہے، ہم بھی کہنا چاہیں گے جو بھی غلط فہمیاں ہوگا ڈائریکٹ کال کے ذریعے پتہ کر لیا جائے تو دونوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ حضور سید صاحب قبلہ ایک اور اعتراض ہے کہ آپ سید نہیں ہیں، اور اس کا باقاعدہ آپ نے ایک ویڈیو میں رد بھی کیا تھا، جواب بھی دیا تھا اور چیلنج بھی کیا تھا۔ تو آج ہم جاننا چاہیں گے ہمارے چینل کے ذریعے جو ہمارے ناظرین ہیں، آج تھوڑا تفصیل سے نسب نامہ آپ ذکر کر دیجیے۔ دیکھیے میرے جو بزرگ ہیں جن سے میں استفادہ کرتا ہوں اور جن کی صحبت میں بیٹھ کر میں نے دین سیکھا، ادب سیکھا، اور وہ میرے مربی ہیں، تو ان بزرگوں نے مجھ سے یہی کہا کہ ہم اپنی ذات کو منوانے کی بجائے، اپنے آپ کو منوانے کی بجائے ہم کام پر توجہ دیں، کام پر توجہ، ٹھیک ہے۔ جی۔ اور یہ بات ہے کہ کون سید ہے کون نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، کون سچا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ عالم بذات الصدور ہے۔ کچھ لوگ اتنے جری ہیں کہ وہ صحیح النسب سادات کے بھی سیادت کے منکر ہیں، جی۔ کچھ لوگ اتنے جری ہیں کہ جو سید نہیں ہیں ان کی سیادت کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگ کرتے ہیں۔ جب سے میرے بڑے بزرگوں نے مجھے کہا کہ اپنی ذات کو منوانے کی بجائے ہم دین کا کام کریں، اسی پہ محنت کریں، تو میں نے یہ بحث بالکل چھوڑ دی کہ ہم اپنے آپ کو، پہلے بھی کوئی شوق نہیں تھا اپنے آپ کو منوانے کا، لیکن عام طور پہ جب کوئی ایسا کہتا تھا کہ سید نہیں ہے تو دل کو تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن جب بزرگوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس پہ توجہ نہیں دینا ہے تو ہم نے اس پہ سے توجہ ہٹا لی۔ البتہ میں یہ ضرور اس وقت کہوں گا کہ جو اپنے نسب کو تبدیل کرے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، یہ چیز ہمیں پتہ ہے۔ اس کا فرض بھی قبول نہیں ہے، نفل بھی قبول نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جس نے اپنے آپ کو جو وہ رسول اللہ کے نسب کی طرف جھوٹے طور پہ منسوب کیا
وہ قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ محروم ظاہر سی بات ہے، جسے رسول اللہ کی شفاعت چاہیے، جسے آخرت کا فائدہ چاہیے، جی تو وہ دنیا میں کیوں جھوٹا دعویٰ کرے گا؟ جی ٹھیک ہے، آخر سیادت کا جھوٹا دعویٰ کرنے سے ملنا کیا ہے؟ اگر ہاتھ چموانا ہے، نذرانہ لینا ہے، تقریر میں مقبول ہونا ہے، تو یہ تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہے جی ظاہر سی بات ہے، جو سید نہیں ہے لوگ ان کو بھی نظر پیش کر رہے ہیں، بے شک جو سادات نہیں ہے لوگ ان کے بھی ہاتھ چوم رہے ہیں، جو جی سادات نہیں لوگ ان سے بھی مرید ہو رہے ہیں، جو سادات نہیں ہے لوگ ان سے بھی محبتوں کا اظہار کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔ جی تو آخر اتنا بڑا نقصان لے کر کہ حضور کی شفاعت سے محروم ہو کر، فرائض اور نوافل رد کروا کر، اتنی لعنتیں سر پر لے کر، اگر اتنا سب کچھ جسے پتا، وہ جھوٹی سیادت کا دعویٰ کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ میں بس یہاں پر اپنے سیادت کے بارے میں کچھ زیادہ کہنے کی بجائے صرف اتنا کہوں گا کہ سیادت کا اصل فائدہ قیامت کے دن ہے کہ سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب باقی رہے گا۔ باقی جی تو جہاں نسب کام آنا ہے، تو انہیں تو علم ہے نا کہ کون صحیح النسب اور کون نہیں، جی تو وہاں خود ہی فیصلہ ہو جائے۔ جی انشاءاللہ صحیح ہے نا؟ جی یہاں ہم اپنے آپ کو منوانے کی کیوں کوشش کریں؟ کیوں کوشش البتہ یہاں یہ بات میں کہہ دوں کہ جو لوگ غلط فہمی پیدا کرتے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو خاندان ہے تو وہ صدیوں سے، یعنی کہ قاضی کے منصب پر فائز رہا ہے، فائز جی تو ہمارے جو گورنمنٹ کے کاغذات ہیں، تو گورنمنٹ کے کاغذات پر سب کے نام کے ساتھ چونکہ قاضی کے منصب پر رہے ہیں، جی تو وہ قاضی لکھا گیا ہے، ہم، تو اسی سے لوگ لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو قاضی لوگ ہیں، تو قاضی یہ سید کیسے ہیں؟ حالانکہ وہ قاضی برادری کے اعتبار سے نہیں، بلکہ وہ قاضی منصب کے اعتبار منصب کے سے، اعتبار سے اور اس کے شواہد اور ثبوت بھی موجود ہیں۔ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ناسک سے لے کے برہان پور تک، یعنی کہ کئی علاقے، جیسے خود جلگاؤں کو لے لیں آپ، اسی طریقے سے جو ہے وہ بساول میں لے لیں، جو وہ علاقے ہیں، برہان پور میں لے لیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ چوپڑا اور اس کے آس پاس جو علاقے جی ہیں، جی تو وہاں ہمارے جتنے بھی خاندان کے لوگ رشتہ دار موجود ہیں، ایسا نہیں کہ رشتہ دار نہیں ہے، میں اکیلا ہی کچھ ہوں، جی رشتہ دار موجود ہیں، وہ لوگ، ان میں سے بہت سارے ہمارے رشتہ دار اب بھی جو ہے وہ منصب قضا پر فائز ہیں، اور ماشاءاللہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ میں یہ ساری چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا اور جی مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے، میں سوچتا ہوں کہ زندگی بہت کم ہے اور کام کام بہت زیادہ ہے۔ ہم، اگر ہم اپنی سیادت پر ہی ثبوت دیتے رہے اور یہ کرتے رہے، دیکھیں جنہیں ماننا ہے وہ مانتا ہے، زمانہ مان رہے ہیں، جنہیں نہیں ماننا ہے انہوں نے نہیں ماننا ہے، نہیں تو ہم ان سے منوانا بھی نہیں چاہتے۔ جی ٹھیک ہے، یہ فتنہ جو ہے وہ اصل میں سب سے پہلے بد مذہبوں کی طرف سے اٹھا، بد مذہبوں نے ڈیمیج کرنے کے لیے یہ چیز کی، پھر بعض اپنے ہم مسلک بھائیوں نے ہم، بھی اس کو یعنی کہ اپنے سر لے لیا، لیکن مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جسے ماننا ہو مانے، جسے نہ ماننا ہو نہ مانے، البتہ یہ کہ ہمارا پورا خاندان ہے، ماشاءاللہ بہت بڑا خاندان ہے، جی اور کئی لوگ جو منصب قضا پر خاندیش میں اب بھی فائز ہیں، جی تو اس کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور وہ بار بار اس کو پیش کرتے ہیں کہ قاضی تو ہم تو، یعنی قاضی جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ منصب منصب کے قضا اعتبار پر فائز کیا گیا تھا، اور وہ اب بھی ہے، جی اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ برادری کے اعتبار سے نہیں ہے۔ بہت سارے سادات ابھی بھی منصب قضا پر فائز ہے، بلکہ سادات کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جی یعنی کہ قاضی کے منصب پہ فائز ہے، تو انہیں قاضی کہا جاتا ہے، ان کے ڈاکومنٹس پہ اگر یہ چیز لکھی ہوئی ہو تو کیا اس سے ان کا نسب بدل جائے گا؟ لیکن میں یہ سب چیزیں میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہیں ماننا ہے وہ مانے، جنہیں نہیں ماننا ہے وہ نہ مانے۔ ہم اپنے آپ کو منوانے نہیں نکلے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی عمر میں جتنی بھی اللہ نے عمر دی ہے، اس میں اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اس کی رضا والے کام لے لے۔ میرے مربی اور میرے مشفق و مہربان قائد حضرت قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی نے بابا مجھے یہی کہا کہ بہت سارے بزرگ لوگ ایسے ہیں جو بہت نسب کے اعتبار سے اعلیٰ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ بہت سارے اعلیٰ نسب لوگوں سے وہ آگے اعلی نکل گئے۔ جی تو اور علامہ جامی کا بھی شعر ہے، بندہ عشق و شدی ترک نسب کن ہم، جامی،
جی کہ دنا ابن فلاں ابن فلاں ابن ابن فلاں فلاں چیزیں نیست. جی تو جب نسب کا اپنا ایک اعتبار ہے، نسب پہ فخر کرنا بھی جائز نہیں. اور رہی بات یہ کہ انشاءاللہ ایک دن میدان محشر ہے، جی میدان محشر میں سب عیاں ہو جائے گا، سب کھلے گا. ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ کہ یعنی کہ جن کو پرموٹ کیا ہے جھوٹے طور پر، وہ بھی کھلیں گے. اور ایسے بیچارے بہت سارے جنہوں نے یعنی کہ گمنامی میں دھکے کھائے وہ بھی کھلیں گے. اللہ کے یہاں سب فیصلے ہونے والے ہیں. جی بالکل اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سارے فیصلے یہاں کرنے کی بجائے کچھ وہی فیصلے وہاں کے لیے بھی چھوڑیں. یہ میری گزارش ہے. حضور سید صاحب قبلہ آپ نے ایک انٹرویو میں فرمایا تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا جو نسب نامہ 29ویں جی، پشت میں جا کر 29ویں پشت میں. ملتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں خاندانی روایات کے جی طور پہ موجود ہیں. اور الحمدللہ جو میرے والد ہیں تو وہ نجیب الطرفین ہیں ماشاء الحمدللہ تعالی. اللہ کہ ہم لوگوں کو والدہ کی طرف سے، چونکہ ہماری والدہ سیدہ نہیں ہے تو یہ شرف ہم کو نہیں ہے، لیکن میری دادی بھی سیدہ تھی، میرے دادا بھی سید، تو میرے والد نجیب الطرفین ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ سبحان تعالی. اور 29ویں پشت میں یہ سلسلہ جا کر حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتا ہے. اللہ ماشاء یہ ساری باتیں سینہ بسینہ جو ہے وہ خاندانی طور پر ہماری دادی سے اور ہماری پھپھیوں سے، ہمارے جو ہے وہ تایا رشتہ داروں سے، یہ ساری چیزیں خاندان میں ابھی بھی ہے ماشاءاللہ موجود ہیں. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ خاندانی جو ہے وہ بہت سارے کاغذات بھی موجود ہیں. اچھا ماشاء ہاں موجود ہیں. آپ اگر چاہیں گے تو میں آپ کو مڑی بھاشا جو ہوتی ہے تو ابھی انٹرویو کے بعد میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، آپ بھی اس کو دیکھ اللہ جی لیجئے. انشاء اللہ یعنی کہ کئی سو ایکڑ جگہ بادشاہوں کی ہمارے بزرگوں کے نام پر جو ہے وہ وقف ہے. وقف ہے. اگرچہ وہ ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اس کے کاغذات میں آپ کو ابھی پیش کرتا ہوں. آپ جی اس کو میرے موبائل میں آپ کو بتا دوں گا، جی اور جو بھی دیکھنا چاہے گا میں اس کو بھی بتا جی سکتا ہوں. لیکن یہ کہ پبلک لیول پر اس کو شو کرنے سے جو ہے وہ یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا مس یوز کوئی کر سکتا ہے. جی تو خواص کو جس کو دیکھنا ہو ہم پیش کر سکتے ہیں. یہ مڑی بادشاہ بادشاہوں کے دور کی ہے، اس کے کاغذات ہمارے پاس موجود ہے، دیکھ لیں. اور اورنگزیب نے زمینیں وقف کی ہے، اورنگزیب سے پہلے بادشاہوں نے، وہ جی سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ ماشاء تعالی. اور یہ کاغذات چونکہ پہلے یعنی کہ ہمارے پاس موجود نہیں تھے، اللہ جی خاندان کے دوسرے بزرگوں کے پاس تھے، اور ہم نے ان سے طلب کیا لیکن انہوں نے نہیں دیا. لیکن جب لوگوں نے ہم پر طعنہ تشنیع شروع کی اور سب و شتم کرنا شروع کیا تو خاندان کے لوگوں نے جو ہے وہ پھر وہ چیزیں خود لا کر کے دی کہ بھئی آپ جی اس ثبوت کے طور پہ لوگوں کو پیش کر سکتے ہیں، پیش جی کیجیے. یہ بھی ہوا کہ اصل میں کیا ہے کہ 2-3 پشتیں ایسی گزری ہے کہ علم دین سے دوری رہی ہے، مذہب سے دوری رہی ہے، تو یہ خلا جو واقع ہوا اس سے بھی لوگوں کو غلط فہمی پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے. جی یعنی کئی طرح سے لوگوں کو غلط ہاں فہمیاں ہوئی ہیں، جی ہاں. لیکن اب وہ اتنا میں ہے. کاغذات آپ کو پیش جی کرتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں، پھر آپ سے جو پوچھے گا تو آپ ان جی کو جی بتا بالکل دیجیے گا. بلکہ زمینیں جو کئی سو ایکڑ جو زمینیں کئی گاؤں میں ہیں، مالیگاؤں کے اطراف میں کئی گاؤں میں ہمارے قبضے میں نہیں. میں نے جب ایک وکیل کے سامنے اس کو پیش کیا وہ حیران رہ گیا کہ کسی نے رکشہ چلا کے زندگی گزاری، کسی نے ہوٹل چلا کے، کسی نے سبزی بیچ کے زندگی گزاری، اور آپ لوگ اتنی زمیندار ہیں. لیکن نہیں، یہ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور ابھی اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے کیونکہ اس کے لیے بھی ایک وقت چاہیے، ہمیں پاس جی ٹائم نہیں. ٹائم نہیں. حضور سی صاحب قبلہ بڑی تیزی کے ساتھ سوالات آگے بڑھاتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا اس وقت تمام فرائض میں سے سب سے اہم فرض ہے. جی جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ فرض مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا تمام فرائض میں سے سب سے زیادہ اہم فرض ہے. اہم فرض. تو لوگ جب مسلک اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام احمد رضا نے اپنی طرف سے کوئی نیا مسلک پیش کیا نیا مسئلہ. اور اس پر قائم رہنے کو یہ فرض سمجھتے ہیں، اور اس پہ غلط فہمی کا شکار بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو غلط فہمی کا جی شکار کرتے ہیں. ہمارے مرشد حضور سیدی سرکار تاج المشائخ حضور امین ملت متظل العالی جو میرے مرشد اجازت بھی ہیں، حضرت قبلہ نے مجھے بھی خلافت دیتے وقت یہ بات فرمائی تھی جی کہ خلافت اجازت اسی وقت تک ہے
جب تک کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کی تشریح جو ہمارے مرشد اجازت حضور سید امین ملت نے فرمائی وہ یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہم جو کہتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ماننا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، چاہتا ہے جی، حضور کو ایسا ماننا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جی، ٹھیک ہے، اور ان کے دشمنوں سے ایسے دور رہنا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ حکم ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ماشاء اللہ، انہیں جانا، انہیں انہیں مانا، مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ماشاء اللہ۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور کو ایسا ماننا جیسا اللہ کی منشا اور مرضی ہے، یہ تمام فرائض سے بڑھ کر فرض ہے کہ نہیں ہے، اور ہم اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اور حضور کے دشمنوں سے دور رہنا جیسا اللہ کا حکم ہے، تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہم اس کو کہتے ہیں پہچان کے لیے۔ تو یہ بولیے یہ تمام فرائض میں سے بڑھ کر ہے کہ نہیں ہے کہ حضور کے دشمنوں سے کون جو ہے وہ خلط ملت کرے گا، کون ملے گا؟ حضور مفتی اعظم ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے کہا تھا کہ دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے لوگوں کو غلط فہمی ہے، یا غلط فہمی ہے یا تجاہل عارفانہ ہے، لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، کہیں تعصب ہے، کہیں حسد ہے، کہیں مخالفت ہے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت کو پہچان کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ 1450 سال سے جو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین جس کی ترویج و اشاعت کرتے آئے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی نئی چیز تو پیش نہیں کی ہے، لیکن بد مذہبوں کی طرف سے جو ہے وہ یہ چیز کہی گئی کہ یہ مولانا احمد رضا نے بدعت کو رائج کیا، خرافات کو یہ کیا اور شرک پھیلایا، تو پروپیگنڈا اتنی خطرناک چیز ہے کہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کی یہ تعریف جو ہمارے بزرگوں نے کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ماننا جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، اور ان کے دشمنوں سے ایسے دور رہنا جیسے اللہ کا حکم ہے، تو یہ تو تمام فرائض سے بڑھ کر ہے فرض۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس پر بہت محنت کی، کیونکہ بد مذہبوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملے کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی، حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو مشکوک کرنے کی کوشش کی، امام نے اس کا آقا علیہ السلام کی ناموس کا بھرپور دفاع کیا اور ہمیں بتایا کہ حضور علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی بزرگی کیا ہے۔ تو حضور ہی کو اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ماننے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تو اس پر قائم رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کو ایسا مانو جیسا کہ ماننے کا حکم ہے، جیسے ہمارے اسلاف مانتے چلے ہیں، اہل البیت کو ایسا ہی مانو جیسا کہ ہمارے اسلاف مانتے چلے ہیں، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ ہم کوئی کام مسلک کو بالائے طاق رکھ کے کرنے کو جو ہے وہ لعنت اس پہ بھیجتے ہیں۔ ایسا کام دین کا، مذہب اور مسلک کا جو مسلک کو بالائے طاق رکھ کے کیا جائے ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ایسے کام کو آگ لگے جو مسلک کو بالائے طاق، ہمارے لیے تو مسلک ہی سب کچھ ہے۔ کربلا کی جنگ یہ مسلک کی جنگ ہے۔ صدیق اکبر نے یمامہ میں جو جنگ کروائی مسلمہ کذاب کے خلاف، یہ مسلک کی جنگ ہے، ورنہ ادھر بھی تو مظاہر کلمے کے مدعی تھے، کربلا میں بھی کلمے کے مدعی تھے، لیکن سب سے پہلے مسلک کی جنگ جس نے لڑی وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر ہے، اور ان کے بعد جس نے مسلک کی جنگ لڑی وہ امام الائمہ سیدنا امام حسین امام عرش مقام علی جدی علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو مسلک کبھی بالائے طاق رکھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ وہ لوگ مسلک کو بالائے طاق رکھے جن کا مسلک طاق میں رکھنے کے قابل ہے، ہمارا مسلک کبھی بالائے طاق رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارا مسلک ہمیشہ سر پر ہو، ہماری آنکھوں پر ہو، ہمارے دل پر ہو، اور اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم اس مسلک کو جو سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ہم اس کو اپنی قبر میں اپنے سر آنکھوں پر لے کر کے جائیں، تاکہ یہی مسلک نجات کا ذریعہ ہے جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا مسلک ہے، 1450 سال پرانا مسلک ہے۔ 1857 کے بعد جتنے بھی نئے افکار و نظریات پیدا ہوئے ہیں
ان سب میں امتیاز کے لیے یہ بڑی پہچان ہے، بڑی پہچان پہچان ہے، اور جی بالکل اس پر قائم رہنا لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اپنی نسلوں کو اس کی نصیحت اور وصیت کرنا چاہیے کہ ہم اہل سنت و جماعت پہ خود بھی قائم ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی قائم رکھیں، اور اس کو آج صرف پہچان کے لیے مسلک کے حالات کہا جاتا ہے۔ کوئی نئی بات امام نہیں اہل سنت نے پیش نہیں فرمائی۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ امام اہل سنت نے کوئی نئی بات کی ہو تو وہ ہمارے سامنے بیٹھے بات کریں، تو ہم اس کو بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کے جو بھی افکار و نظریات ہے کوئی نیا نہیں ثابت کر سکتا۔ امام نے ہمیشہ جو بات کہی ہے وہ اپنے اکابرین کی ترجمانی کی ہے، ترجمانی کی اس میں ہو سکتا ہے کسی کو سمجھنے میں کوئی مغالطہ ہوا ہو، تو جی ایک الگ بات ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے جی۔ جی حضور سید صاحب قبلہ بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ آپ کی جو تقاریر ہوتی ہیں وہ انقلابی اور ساتھ میں اصلاحی، اور خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے مسلم معاشرے کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے بیانات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس طرح بیانات کی بہت ضرورت ہے، لیکن سوال اس میں یہ ہے کہ مسلم بچیاں جس طریقے سے مرتد ہو رہی ہیں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، مسلم بچیوں کے مرتد ہونے کے اعتبار سے پہلے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی نمبر ایک کہ مسلم بچیوں کے ارتداد کی جو رپورٹ سوشل میڈیا پر ہے، پرنٹ میڈیا میں ہے، الیکٹرانک میڈیا پر ہے، جو بھی میڈیا جس کو عام کر رہا ہے، جی وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے اہل دانش کو، مفکرین کو، خطبہ کو یا محررین کو سوشل میڈیا پہ کہی گئی ہر بات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سازش بھی ہو کہ ہمیں نفسیاتی طور پر جو ہے وہ جی ڈپریشن میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ جی مرتد بچیاں ہوئی ہیں، بچے بھی ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، لیکن یہ جتنی تعداد بتائی جا رہی ہے، جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اتنا نہیں ہے۔ میں نے اکثر تقریروں میں کہا ہے کہ میڈیا اگر چاند کے آنے کی خبر دے دے تو کیا ہم اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ تو جس کے کہنے پہ ہم چاند کا آنا نہیں مان سکتے، اس کے کہنے پہ لوگوں کے ایمان کا جانا کیسے مان سکتے ہیں؟ نہیں جبکہ چاند کی تحقیق سے بہت زیادہ اہم لوگوں کے ایمان کا معاملہ ایمان کا معاملہ ہے ہے نا۔ جی جی چاند کی اپنی جگہ ہے، چاند کا معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایمان کا معاملہ بڑا نازک ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ جی چاند کے معاملے میں اگر خطا ہو جائے گی تو زیادہ سے زیادہ کچھ اعمال کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کا جو معاملہ ہے جی تو وہ چاند کے معاملے سے بہت بہت زیادہ زیادہ قیمتی ہے۔ جی تو اس لیے جب جن کے کہنے پہ ہم چاند کا آنا نہیں مانتے تو ان کے کہنے پہ مذہب سے جانا یا ایمان کا جانا کیسے مان سکتے ہیں؟ جی مسلم بچیوں کو بدنام کرنے کی یہ سازش بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے تعداد کے معاملے میں ہمیں یہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ حقائق ہیں کہ بچیاں اور بچے بھی ارتداد کی طرف ضرور گئے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، غربت میں اور پریشان حالی میں سرمایہ داروں کا، اہل ثروت کا یا بااثر لوگوں کا ان کی مدد نہ کرنا، نمبر ایک۔ جی دیکھیں، صرف تقریر سے یا تحریر سے یا سیمینار سے آپ فتنہ ارتداد پر قابو نہیں پا سکتے۔ نہیں انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ جی جب لوگ پریشان ہوتے ہیں دوا کے لیے، پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، ہمارے یہاں مدد کا مزاج ہی کم ہوتا جا رہا کم ہے۔ ہو گیا جی جلسوں پہ لاکھوں روپے خرچہ کریں گے، جی لوگوں کی امداد پہ نہیں کریں گے۔ ایک ایک مقرر کو، ایک ایک عالم دین کو، خطیب کو 50-50 ہار پہنائیں گے۔ کئی ہم نے منع کیا تو لوگوں کو برا بھی لگا۔ یہ ہار پہنانے سے نہیں روکتے ہیں، جی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی خرچ کرنے سے 50 کی بجائے 1 کر دو، ایک کر دو جلسوں کے خرچے 10 لاکھ کی بجائے 1 لاکھ کر 1 دو، لاکھ 2 لاکھ کر دو، بقیہ پیسہ اپنی قوم پہ خرچ کرو، کیونکہ قوم جو ہے نا بہت پریشان ہے اس وقت۔ بالکل حقائق جو ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، عید کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جی اس بنیاد پر جب آدمی پریشان ہوتا ہے اور جب مسلمان اس کی مدد نہیں کرتے، اہل ثروت مدد نہیں کرتے، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اس کے قدم بہکتے ہیں۔ بہتتے فتنہ ہیں ارتداد میں غربت بھی ایک مسئلہ ہے، مسئلہ جی اور ہمارے سرمایہ داروں کو چاہیے یا ہمارے اہل دانش کو چاہیے،
ہمارے قائدین کو چاہیے کہ وہ یعنی کہ خدمت خلق کے حوالے سے، لوگوں کی امداد کے حوالے سے اپنے قدم کو بڑھائیں. بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی نہیں کر رہا ہے، بہت سارے لوگ کر بھی، لیکن اکثریت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ اس کی طرف توجہ کریں. یہ دوسری چیز ہو گئی، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کا فرمان بھی کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، تو ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں. اس کا آسان طریقہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو نظام زکوٰۃ ہے اس سے ہم غربت دور کر سکتے ہیں. اس کو یہ کر لیں، ایک مشورہ ہے، اس سے اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، کہ اپنی زکوٰۃ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. اپنی زکوٰۃ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ اپنے رشتہ دار اور دوستوں میں دے دیں، ایک حصہ عام مسلمانوں کو دیں، عام غریبوں کو دیں، اور ایک حصہ جہاں دینی کام ہو رہا ہے وہاں دیں. تو اس میں کیا ہوگا، رشتہ داروں کو بھی آپ کور کر سکیں گے، عام مسلمانوں کو بھی کور کر سکیں گے، اور جہاں دینی کام ہو رہا ہے وہاں بھی آپ کر سکیں گے. تو اس سے ہوگا یہ کہ ہم اپنی قوم کا غربت کا خاتمہ کر سکیں گے، مدد کر سکیں گے. ایک سرمایہ دار اگر اپنے خاندان کو اور اپنے محلے کے لوگوں کو ہی مدد کے لیے اگر تیار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم فتنے ارتداد پر اس سے بھی قابو پا سکتے ہیں. یہ دوسری چیز ہوئی. تیسری چیز ہوئی کہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہی مرتد ہوتے ہیں. یہاں ایجوکیشن سے میری مراد یہ ہے کہ مذہبی ایجوکیشن، کہ اتنا علم ہر بچی کو یا بچے کو ہونا چاہیے جتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. جتنا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے تو اتنا ہر بچے کو اور بچی کو علم ہونا چاہیے. ماں باپ اس کی فکر کریں کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو فرض علوم کورس جو بھی ہو وہ ان کو سکھائیں. ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، اسی طرح غسل، نماز، وضو اور روزہ، نکاح، طلاق، کیا کہنے سے ایمان رہے گا، کیا کہنے سے ایمان چلا جائے گا، کیا کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں سکھانا ضروری ہے. اب تو آن لائن کورسز بھی جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی بہت ساری تنظیمیں، تحریکیں، ادارے کر رہے ہیں. خود الحمدللہ سنی دعوت اسلامی بھی آن لائن کورسز چلا رہی ہے. تو اگر گھر بیٹھے کرنا چاہتے تو 1 گھنٹہ نکالیں اور آپ کر سکتے ہیں. اب تو بلکہ عالم کورس بھی لوگ آن لائن کر رہے ہیں. تو سہولت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت اہم یہ کہ شادی بیاہ کو لے کر کے ہمارے یہاں جو جہیز وغیرہ کا معاملہ ہے، چوتھی چیز عرض کرتا ہوں، جہیز وغیرہ کا جو معاملہ ہے تو اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. جہیز کو سنت کہہ کر کے پھر ہم نے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے بعض لوگوں نے پیش کیا عوام میں سے کہ بھائی جب سنت ہے تو مانگنا کون سا سنت ہے، مانگنا کون سا سنت ہے. بلکہ میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہیز نہ حضور نے کبھی لیا ہے اور نہ کبھی دیا ہے، نہ کبھی لیا ہے نہ کبھی دیا ہے. البتہ جو ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جو جہیز دینے کا معاملہ ہے، اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں تو معاملہ بالکل جدا ہو جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جو یہ نکاح عطا فرمایا، تو اگر آپ اس کو یہ قرار دے کہ حضور نے سیدہ کو بطور جہیز دیا، دیکھیے آپ، یہ میرا اپنا نظریہ ہے، میری اپنی سوچ ہے، اس سے آپ بالکل اور جو بھی اختلاف کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ کوئی مناظرے کا موضوع نہیں ہے یا اس پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. میں ایک بات پیش کر رہا ہوں اپنی، کہ اس کو اس نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اگر جہیز دیا ہے تو حضور علیہ السلام کی تو 3 شہزادیاں اور بھی تھیں. کہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں حضور علیہ السلام کی ایک ہی شہزادی نہیں ہے بلکہ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، اور چاروں حضور ہی کی شہزادیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے پاس اپنے اہل سنت کے پاس دلائل بھی موجود ہیں، میں کوئی اس پر ابھی کوئی بات نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ ہمارا اہل سنت اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں. تو اگر حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا تو سیدہ زینب کو کیوں نہیں دیا، ام کلثوم کو کیوں نہیں دیا، حضرت رقیہ کو کیوں نہیں دیا؟ حالانکہ ان کی شادیوں کے وقت تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ موجود تھی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس مال بھی موجود تھا. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی مستند یا معتبر ذرائع سے، حالانکہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس روایت موجود بھی ہو، لیکن میرے اپنے علم میں نہیں ہے، میری نظروں سے نہیں گزرا، کیونکہ اب میں ایک طالب علم ہوں، بہت زیادہ پڑھا بھی نہیں ہوں. لیکن یہ کہ سیدہ زینب کو کیا دیا، اس کی کوئی فہرست ہے
ام کلثوم کو کیا دیا، اس کی کوئی فہرست ہے؟ سیدہ رقیہ کو کیا دیا، اس کی کوئی فہرست ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہاں سیدہ فاطمۃ الزہرا کو جو دیا تو ہم اس کو وہ دیا ہے جو کتابوں میں موجود، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم اس کو اس اعتبار سے اگر حالات کے تناظر میں پیش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، نہ داماد کو دیا، بلکہ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی مکمل پرورش بچپن سے لے کر کے جوانی تک حضور نے کی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جی تو وہ مشہور روایت ہے کہ جی جو یعنی کہ ان کے والد کثیر العیال ہونے کی وجہ سے جو حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا تھا، اور جو ہے وہ حضرت مولائے کائنات کو حضور علیہ السلام نے خود ان کے بچپنے میں جی لے لیا خود تھا، خود جی تو اب بچپنے سے حضور علیہ السلام ان کی تعلیم تربیت اور ان کو پال رہے، پوس رہے، بڑا کر رہے، تو اگر بفرض محال سیدہ فاطمہ کے ساتھ ان کا نکاح نہ بھی ہوتا تو مولا علی کی شادی کہیں ہوتی تو انتظام کون کرتا؟ حضور کرتے جس نے بچپن سے پالا وہی کرتا۔ ٹھیک ہے جی نا؟ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہیز کی فہرست جو چیزیں ہیں، تو ہم اس کو اس اعتبار سے اگر دیکھنا شروع کریں کہ وہ نہ سیدہ فاطمہ کو دیا، بیٹی کو جہیز دیا، نہ داماد کو دیا، بلکہ چونکہ یہ چچا زاد بھائی تھے اور بچپنے سے پرورش پا رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اب ان کا گھر بسانا ہے جی تو اپنے بھائی کو دیا، بھائی کو دیا داماد کو بھی نہیں دیا، بیٹی کو بھی نہیں دیا، یہ بھائی کو دیا۔ جی تو کوئی اگر اپنے بھائی کو دیتا ہے تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ بالکل تو جہیز کے نام پر ہم نے جو یہ چیز شروع کی ہے کہ کاش ہم اس کو یہ اس طرح سے اگر ٹرن دے دیں کہ بھئی یہ حضور علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیا ہے، جی تو بات تو وہی رہتی ہے، وہی لیکن یہ کہ یہ جو جہیز کے نام پر جو زیادتی ہو رہی ہے، 5 لاکھ مانگا جا رہا ہے، کار مانگی جا رہی ہے، بائک مانگی جا رہی ہے، اور جہاں سے یہ چیزیں ملنے کی امید نہیں ہوتی نا، بہت سارا دیندار طبقہ بھی بولتا نہیں ہے لیکن ایک اندازہ کرتے ہیں کہ یہاں سے ملے گا نہیں، تو وہ وہاں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ شریف بچیاں ہیں، دیندار بچیاں ہیں، خوبصورت بچیاں ہیں، لیکن جہیز نہیں ملنا ہے، لالچ دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مرد چلیں جو وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، عورتیں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس میں کیا کرتے ہیں، ہر آدمی مالدار دیکھتا ہے جہیز کہاں ملے گا، جہیز کہاں ملے گا، جہیز کہاں ملے گا، اور جہاں سے ملنے کی امید نہیں رہتی ان کو نظر انداز کیا جاتا۔ وہ خوبصورت بھی ہے، دیندار بھی ہے، مذہبی بھی ہے، تسلط بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی کرتا نہیں ہے۔ تو بچیاں جب 30-35 سال کی ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ سوچتی ہے کہ میرا باپ کروٹیں بدلتا ہے بستر پہ، میری ماں رات دن روتے ہوئے گزارتی ہے، تو بچیاں نہ چاہتے ہوئے بھی پھر ماں باپ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے وہ غلط قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم ان بچیوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں سے جہیز نہیں ملنے والا، جہاں سے پیسے نہیں ملنے والے، اور بچیاں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ بہت ساری بچیاں اب بھی دین پر قائم ہیں، اب بھی، لیکن شادی کسی اور کے ساتھ کر لیا ہے۔ جب ان کو منانے کے لیے، سمجھانے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری صورت دیکھو، ہم خوبصورت بھی ہیں، ہمارا کردار دیکھو، ہم شریف خاندان کے بھی ہیں، کسی نے نہیں اپنایا۔ ماں رات دن رو رہی تھی، باپ بستر پہ کروٹیں بدل رہا تھا، تو ہم نے سوچا تو یہ فیصلہ کر لیا ہم نے، اور انہوں نے کہا کہ اب حالانکہ ہم ان کی تائید نہیں کر رہے، لیکن یہ صورتحال ہے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں جہیز پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے پیش کی ہے، اگر یہ چاہے وہ غلط ہے تو آپ اس کو نکال دیجیے گا انٹرویو سے، اور اگر یہ صحیح ہے تو جو ہے وہ اس پر عمل ہونا چاہیے، اور جہیز کا خاتمہ ہونا چاہیے، جو مطالبات ہو رہے ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بلکہ کچھ لوگ یہ تصور کریں، کچھ لوگ یہ تصور کریں یا یہ پلان بنائیں کہ ہم شادی کریں گے تو اس میں جہیز نہیں لیں گے، جہیز سے بچیں گے۔ ہم نے مالیگاؤں میں جب یہ اعلان کیا تو بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، وعدہ کیا، اور کئی شادیاں اس کے بعد ایسی ہوئی کہ لڑکی والوں نے کہا کہ ہم جہیز دیں گے، تو بھی کہا کہ نہیں، ہم نے مسجد میں وعدہ کیا ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے تو ہم نہیں لیں گے۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی کو کبھی دینا ہے تو آپ خود شوق سے دے دیں، لیکن آج کا ہم نہیں لیں گے۔ ایسی شادیاں کچھ ہوئی ہیں اور میں نے اس میں خود شرکت کی ہے۔ تو اس طریقے سے نوجوانوں کا مائنڈ بنانا پڑے گا۔ بہت سارے بہار کے جلسوں میں گیا، یو پی کے جلسوں میں نے لوگوں سے ہاتھ اٹھائے، نوجوانوں سے، کہ آپ کو ایسی جگہ شادی کرنا ہے جہاں سے آپ کو جہیز نہیں لینا ہے۔ بھئی کسی نے غلط کام شروع کیا نا، غلط کام کسی نے شروع کیا تو وہ رائج ہو گیا، تو آپ صحیح شروع کرو۔ شروعات کرنے میں آپ کو دقت ہو سکتی ہے، تکلیف آ سکتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے جب یہ رائج ہو جائے گا انشاءاللہ تو
آج لوگ جہیز لے رہے مانگ رہے، ایک وقت آئے گا کہ لوگ جہیز لینے میں شرمائیں گے، نہیں لیں گے، ماحول بنانا پڑے گا۔ ماحول دیکھیے بنانا آغاز کرنے میں دقت آتی ہے، لیکن جب ایک بار کام شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر جو ہے وہ ماحول بن جاتا ہے۔ اور ہماری قوم کو کوئی بھی بات جو ہے وہ کچھ 20-25 سالوں کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ شروع میں لوگ نیا سنتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں، بعد میں دھیرے دھیرے خود ہی اس کا رزلٹ جب سامنے آتا ہے جی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ حضور سید صاحب قبلہ آپ نے جو 4 پوائنٹ رکھے ہیں بالکل وہ پرفیکٹ ہے، اگر اس پر ہم کام کریں تو انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوں گے۔ حضور سید صاحب قبلہ کیونکہ آپ کو پروگرام میں بھی شرکت کرنا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ آخری سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ عوام اہل سنت کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تمام عوام اہل سنت کو بلکہ تمام دینی بھائیوں کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملکی حالات سے، عالمی حالات سے کبھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ مایوسی سے بچنے کی کوشش کریں، مایوس نہیں ہونا۔ کسی مفکر کا قول ہے، ہزاروں جنگ ہار کر بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ ہمت ہار کے نقصان ہوتا ہے۔ حوصلہ کبھی نہیں ہارنا، مسائل بڑے نہیں ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، بے شک ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر چڑیا کووں کی شکل میں جینا مت سیکھو، دنیا کے اندر عقاب کی طرح جینا سیکھو۔ جب بارش ہوتی ہے، برسات آتی ہے تو چڑیا کوے سب بھی جو ہے وہ اپنے اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ عقاب بھی ایک ایسا پرندہ ہے جو نہ گھونسلہ بناتا ہے نہ گھونسلے میں چھپتا ہے، بلکہ وہ موسم سے انجوائے کرتا ہے کہ جب بھی بارش آتی ہے تو وہ نکل جاتا ہے، خلاؤں میں پرواز کرتا ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ موسم بدلنے کے لیے آتے ہیں، میں نے نہیں بدلنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حالات بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ پہلی بات، قوم ہماری مایوسی چھوڑ دے، بلکہ ایسے لوگوں کی بات سننا بھی چھوڑ دے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی چھوڑ دے جو مایوسی کی بات کرتے ہیں، بہت خراب حالات ہے، بہت خراب۔ کوئی حالات خراب نہیں، ہمیں ایک ذہن بنانا ہے، کوئی حالات خراب نہیں ہے۔ اگر وقتی طور پر کچھ حالات خراب ہوئے تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے خوبصورتی کے ساتھ، لیکن یہ کہ برائی کا مقابلہ برائی کے ساتھ نہیں کرنا۔ دیکھیے گندگی سے صاف نہیں ہوتی، گندگی پانی سے صاف ہوتی ہے۔ گندگی کے پاس پھر گندگی رکھو گے، گندگی بڑھے گی۔ گندگی کو پانی سے صاف کرو گے تو گندگی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں گندگی نہیں بننا ہے، پانی بننا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ اگر ہم دنیا میں عزت سے جینا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ پوائنٹ پہ محنت کرنی ہوگی۔ نمبر 1، ہم دیندار بنے، لیکن دیندار سو کال دیندار نہ بنے، خود ساختہ دیندار نہ بنے۔ دیندار ایسے بنے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ جی دیندار کیسا دیندار؟ وہ دیندار جو رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو بھی ہٹا دے، وہ دیندار جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے، وہ دیندار جو کھانا بھی بنائے تو تھوڑا سا اس میں پانی بڑھا لے تاکہ پڑوسی کو دے سکے۔ دروازہ بند کر کے چھپ کر کے کھانے والا مسلمان بننے کی بجائے خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانے والا مسلمان بنے، یعنی یہ دیندار بنے۔ صرف داڑھی ٹوپی والا نہیں، داڑھی ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی مدد کرنے والا، لوگوں کی امداد کرنے والا، جیسا حضور بنانے۔ تو پہلا پوائنٹ دیندار بنے۔ دوسرا پوائنٹ مالدار بنے۔ مسلمان مال کمانے پہ بھرپور توجہ کریں۔ یہ جو کچھ لوگوں نے ہمیں بتا دیا نا کہ اسلام غریبوں کا، مفلسوں کا، فاقہ کشوں کا مذہب ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر اسلام صرف غریبوں کا، مفلسوں کا اور فاقہ کشوں کا مذہب ہوتا تو اسلام میں نظام زکوٰۃ کیوں ہے؟ زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ مالدار ہی دے گا نا۔ حج کون کرتا ہے؟ مالدار کرتا ہے۔ صدقہ کون کرتا ہے؟ مالدار۔ غلام آزاد کون کرتا ہے؟ مالدار کرتا ہے۔ تو رسول اعظم سے لے کر مفتی اعظم تک جتنے بھی بزرگ آپ دیکھ لیں اپنے، تو کیا کوئی غریب تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دور میں ظاہری آمدنی لاکھوں کی تھی جی۔ یہ اور بات تھی کہ صبح آتا تھا شام کو سب بانٹ دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو مالدار بنے اور مال کمائے لیکن حلال ذریعے سے، چوری سے نہیں، سود سے نہیں، کسی کا دبا کے نہیں، گبن کر کے نہیں۔ ہاں کچھ بزرگوں نے غربت میں ضرور زندگی گزاری، یہ انکار بھی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت ہمیشہ مالداروں کی رہی۔ غوث اعظم مالدار، امام اعظم مالدار،
رسول اعظم. اب امام حسن، امام حسین، مولا کائنات صدیق اکبر فاروق، ان سب کو دیکھ لیں، ایک ایک سائل کو، بھکاری کو 50,000 درہم اور دینار دیتے ہیں. تو جی کیا یہ کوئی غریب دے سکتا ہے؟ ہم بیان بھی کرتے ہیں لیکن سمجھتے کیوں نہیں؟ سمجھتے کیوں آج کل کوئی فیکٹری کا مالک بھی کسی بھکاری کو 50,000 دیتا ہے کیا؟ نہیں؟ آج اتنے ترقی یافتہ دور میں نہیں دیتا، لیکن اس دور میں، چراغوں کے دور میں، جی کچر اور گھوڑوں کے دور میں، امام حسن 50,000 تھے، امام حسین 50,000. جی دیکھ تو رہے. جی تو یہ لوگ کیا غریب لوگ تھے؟ مفلس لوگ تھے؟ یہ سب مالدار لوگ تھے. بے شک یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں نے مال ہونے کے بعد بھی اپنی ذات پہ خرچہ کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچہ راہ میں کیا، خرچہ کیا. جی اور مسلمان مالدار بنے. جی وقت موبائل پر لگانے کی بجائے، یوٹیوب پر، فیس بک پر، گیمز میں، گھومنے پھرنے میں، رات کے 3 بجے جگنے میں وقت لگانے کی بجائے جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، جلدی کاروبار پہ جائیں، تو حلال کام میں محنت کریں. حلال تجارت بھی عبادت ہے. بے شک حلال کمانے میں محنت کرنے والا جب پسینے میں شرابور ہو کر گھر لوٹتا ہے، تھک کے لوٹتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مغفرت یافتہ لوٹتا ہے، ایسے پاک ہو جاتا ہے گناہ سے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو مالدار بنے. 2 چیزیں ہو گئی، دیندار بنے، مالدار مالدار بنے. ایجوکیشن پہ محنت کریں، محنت کریں. جی تعلیم پر. ہمارا کوئی بچہ گریجویٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے، کوئی بچہ. کوئی بچہ. ہاں، دنیاوی علوم میں کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے، اور دینی علوم میں کم سے کم فرض علوم اس کو آنا چاہیے، جتنا فرض ہے اتنا. اس پہ ہمیں محنت کرنی ہوگی. جی 3 پوائنٹ پر جی دیندار بنے، مالدار مالدار بنے، ایجوکیشن. اور ایجوکیشن. بڑے مینار والے اور بڑے گنبد والے عبادت خانے تعمیر کرنے کی بجائے ادارے قائم کریں، جی ہمیں یعنی اسکول قائم کریں، کالجز قائم کریں. اور اسکول اور کالجز وہ ہو، میڈیم تو انگلش ہو لیکن نظام عشق رسول کا ہو، مذہبی ماحول ہو. جی یعنی کہ انڈائریکٹ وہ یہ بھی ہو کہ اگر کالجز اور اسکول سے اگر کوئی بے دینی پھیلا رہا ہے تو ہم انہی کالجز اور اسکول اور میڈیم انگلش اسکولوں سے دینداری پھیلائیں. پھیلائیں. جی اور یہ جو ہمارا مزاج بنا ہے نا، میری معذرت کے ساتھ، کہ جی ہر آدمی بیٹھتا ہے تو وہ درد بھری بات کرتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں وہ نہیں ہو رہا ہے. یہ سب دکھڑے ہونے کی بجائے اپنے حصے کا کام ہر آدمی کام کرنے کر. کی کوشش کریں. ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں یہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کرو نا، ہمارے یہاں وہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے. فضول باتیں اور فضول بحث کرنے کی بجائے، غیبتیں کرنے کی بجائے، چگلیاں کرنے کی بجائے، اس کے اوپر ٹپنی کرنے کی بجائے اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے آپ خود کام کریں. خود کام کی. میں پوری دنیا کا اندھیرا دور نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں ایک موم بتی جلا سکتا ہوں، موم بتی جلا دوں تاکہ پوری دنیا کا اندھیرا دور نہ ہو، تو کم سے کم میری موم بتی کا اجالا جتنا جائے گا اتنی جگہ تو روشنی ہو جائے گی. روشنی ہو جائے. تو ہر آدمی کی. اور میں اس وقت اسکولس، میڈیم انگلش اسکولس اور اسلامی یعنی کہ نظام کے سائے میں قائم کرنا ضروری ہے. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی نے اب تک 15 سے زائد انگلش اسکول قائم کر لیا ہے. ماشاء اللہ. ہمارے امیر نے یہ فکر دی کہ اگر اسکول سے جو الہات پھیلانے کی کوشش کی جائے، سب اسکول ایسے نہیں ہیں لیکن بہت سارے اگر بے دینی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تو ہم اسی اسکولوں سے جو ہے وہ الحمدللہ مالیگاؤں میں ہمارے یہاں پر جو ہے وہ جونیئر کالج تک ہم پہنچ گئے. ماشاء الحمدللہ جونیئر کالج ہم نے شروع کر دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ بس میں جو ہمارے بچے بیٹھتے ہیں تو بچوں کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ درشی پڑھتے ہوئے اسکول تک آنا ہے. ماشاء پھر اس کے بعد وہ اسکول میں آ جاتے ہیں تو اسکول کی شروعات اس سے ہوتی ہے کہ ہر بچہ پہلے 100 مرتبہ آقا علیہ السلام پہ درود شریف پڑھے گا، اس کے بعد وہ کلاس روم میں جائے گا. ماشاء تو ایک بچوں کو ماحول مل رہا ہے. جی جی الحمدللہ. تو یہ چیزیں آپ میڈیم انگلش اسکول شروع کریں، اس میں فرض یعنی کہ آپ کے جی سے لے کر 10ویں تک کے ایسا نظام رکھیں کہ ایس ایس سی میں پہنچنے تک کے جتنا علم و دین حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہمارا ہر بچہ اتنا علم حاصل کر لے. کریں. تو اس میں کیا ہوگا، اگرچہ وہ بظاہر عالم نہ بنے لیکن جو عالم کی ایک ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد کے ضروریات زندگی کے مسائل کتابوں سے نکال سکتا ہو. سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کو الملفوظ میں بیان فرمایا، فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس کا تذکرہ، دیگر علماء نے، فقیہ ملت علامہ جلال الدین صاحب اور بھی ہمارے بزرگوں نے اس کو
نقل کیا ہے، تحریر کیا ہے، تو ہمارا بچہ یعنی جب فرض علوم حاصل کر لے گا اس کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس اعتبار سے تو جو ایک عالم کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، تعریف بیان کی گئی، اس میں تو وہ ایک عالم بن ہی جائے گا، جی اگرچہ صرف نو اس کو جی جی وہ نہ آتا ہو یا وہ نہ آتا، لیکن اتنا جتنا ایک مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروریات زندگی کے، عقائد کے وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس سیکھ لیں، اور الحمدللہ اتنا نصاب ہمارے یہاں موجود ہے، سنی دعوت اسلامی نے اتنا نصاب بنایا ہے کے جی سے لے کر کے 12ویں تک کا، جی اور اب جو بچے وہاں تک پہنچتے ہیں الحمدللہ اتنا وہ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ کبھی بھی اسکول میں ہمارے بچوں سے پوچھیں آپ کے کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے، سونے کی دعا کیا ہے، غسل کے مسائل کیا ہے، نماز کے مسائل کیا ہے، برابر نماز کا پریکٹیکل طریقہ باضابطہ طور پہ ٹیچر سکھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں ایسے اسکولز قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اونچے مینار ہم ضد میں بنا رہے کہ وہ اس گاؤں میں جب وہ اتنے فٹ کا تھا تو ہمارے اتنے فٹ کا، اونچے مینار سے قوم کی ترقی نہیں ہونا نہیں ہے، ہوگی اچھے اداروں سے قوم کی بے ترقی شک ہونا ہے۔ بلکہ میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ابھی یہاں کہہ دیتا ہوں کہ اگر شاہجہاں کے دور میں ہوتا یا وہ میرے دور میں ہوتے تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کر اتنا کہتا کہ ممتاز کی محبت میں تاج محل بنانے کی بجائے ایک ممتاز یونیورسٹی بنا دو کہ جی یادگار بھی قائم ہو جائے اور قوم کا بھلا بھی ہو جائے۔ قوم کا عمارت بھلا تو ہو بن گئی ہے جائے لیکن جی فائدہ قوم کا کیا ہے، صحیح دوسرے اس پہ مزے کر رہے ہیں۔ تو کاش کہ تو جو ہمارے بڑوں نے غلطیاں کی ہم نہ کریں۔ مالداروں تک اگر میری بات پہنچے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ 3 فیکٹری قائم کرنے کی یعنی کہ صلاحیت رکھتے ہیں یا آپ کے اندر طاقت ہے، 3 کی وجہ آپ 2 فیکٹری قائم کریں، 1 فیکٹری کی رقم بچا کر آپ اچھا اسکول یا کالج شروع کریں، کیونکہ یہ اچھی خدمت بھی ہوگی قوم کی اور یہ اچھا بزنس بھی ہوگا۔ جی اچھا بزنس بھی ہے یہ، آپ بزنس اس پہ کما بھی سکتے ہیں، کما ٹھیک ہے، سکتے ہیں اچھا اسکول چلائیے، کمائیے اس پر، قوم کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ جی تو مالدار حضرات بھی اس پہ توجہ کر سکتے، اگر جی تنظیمیں تحریکیں کر رہی اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی پرٹیکولر کرنا چاہتا ہے تو وہ خود بھی کر سکتا ہے کہ وہ بالکل اپنی فیملی کی طرف سے اچھا اسکول قائم کرے، اچھی کوالٹی کے ساتھ پڑھائے اور اس پہ وہ کمائے بھی، قوم کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو لیکن ایجوکیشن میں اگر قوموں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی 23 اللہ سال علیہ کی وسلم قلیل مدت میں جو انقلاب پیدا فرمایا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مردوں کو پڑھایا، عورتوں کو پڑھایا، سیدہ عائشہ صدیقہ کو اتنا پڑھایا کہ صحابہ کرام حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کوئی مسئلہ ایسا نہ تھا جس میں ہم الجھتے تھے اور حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے وہ حل نہ بے کرتی ہو۔ شک اس کے بعد خاندان رسول ہو، صحابیات ہو، تابعین ہو، تابعیات ہو، سب نے پھر ایک علمی ماحول پیدا کیا۔ ہمارے یہاں علمی ماحول تھا، ابھی علمی ماحول ہمارے یہاں اس کا فقدان ہے۔ علم پہ مسلمانوں کو بہت محنت کرنا ہے، ہم بہت پیچھے ہیں۔ جن قوموں کے یہاں علم حاصل کرنے پر سزا دی جاتی تھی وہ قوم علم حاصل کر رہی ہے، اور جس قوم کے یہاں علم حاصل کرنا نفل عبادت سے بہتر تھا وہ قوم علم سے دور ہو گئی دور ہو ہے۔ گئی جی متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساکی، لیکن ہم مایوس نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ میری گزارش ہے کہ لایانی باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے، وہ فضول بحثوں میں وقت ضائع کرتے ہوئے، گانے پکچر فلم اس سب سے اپنا وقت بچا کر تعلیم پر اور قوم کی ترقی پر اپنا وقت لگائیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کی خیر خواہی کا اس نے منصوبہ نہیں بنایا فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ صرف اپنے ناشتے کی، اپنے کھانے کی، اپنے بچوں کی نہ سوچو بلکہ پوری قوم کا سوچو، پوری امت کا سوچو، اور کچھ نہ کچھ پلان کرتے رہو جی قوم کو ترقی پہ لے جانے کا۔ حضرت سید صاحب قبلہ آخری سوال، آپ ہمارے اس پروگرام کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں، اگر آپ شامل کریں تو اس جواب کو کرنا ورنہ کٹ کر دینا۔ آپ سے میری گزارش ہے، جی آپ بہت بڑے بڑے علماء کو لا رہے ہیں اور آپ ان سے سوالات کر رہے ہیں، جی آپ رسمی سوالات سے نکلیے، کہاں پیدا ہوئے، کیا کھایا، کہاں سوئے، کہاں پڑھے، اس سے نکلیے، اور آپ علماء سے وہ سوالات کیجئے جس سے قوم کو فائدہ ہو، جی فکر انگیز سوالات کیجئے۔ وہ ایک چیز ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے، ایک کوئی کوئی بات فائدہ برا مت مانیے جی جی گا، سننے والے ہی برا نہیں مانے، سب کو پتا ہے کون کہاں پیدا ہوا ہے، لیکن یہ سب دیکھیے ہمیشہ اپنا ذہن جو ہے نا، یعنی جمود کا ذہن رکھنے کی بجائے جدت کا ذہن جی رکھیے۔ جی جیم ہی ہو لیکن جمود والا نہ ہو، جدت والا ہو، جو سب کرتے وہ مت کیجیے۔ آپ نے بڑے بڑے مفکرین کو لایا، میں نے کچھ سنا سفر میں، میں نے کچھ سنا، کسی نے مجھے
کلپ سنائی. جی تو ایسے سوال کرنا جس سے امت میں انتشار پیدا ہو جائے، غلط فہمیاں پیدا ہو جائے یا اختلافات جنم لے، یہ سب چھوڑ دیجیے. آپ آدمی کا انتخاب کیجیے اور ایسے سوالات کیجیے جس سے قوم کو فائدہ ہو. جیسے اگر آپ فقی کو لا رہے ہیں، کسی فقی کو لا رہے ہیں، جی جیسے آپ نے موقع کے مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کو لایا، آپ نے فقی النفس مفتی مطیع الرحمان صاحب کو لایا، آپ نے جی لایا ان کو. جی لیکن آپ ان سے وہ سوال کرتے جو اس وقت تو پوری دنیا کی ضرورت ہے. جی جیسے اگر آپ نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی دلچسپی لے گا نہیں لے گا. لیکن اگر آپ کوئی ایسا سوال کر دیتے کرنسی کو لے کر، شیئر بازار کو لے کر، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اور بھی بہت سی چیزیں میں نے اشارہ دیا، جی جدید بینک کاری کو لے کر، اور اسی طریقے سے مسئلہ تکفیر میں اس وقت نوجوانوں کو یعنی کہ کیا نظریہ رکھ، وغیرہ وغیرہ اس طرح سے، تو اس سے آپ کا یہ چینل عالمی بنے گا. جی آپ ہندوستان کو یا یو پی کو یا ٹانڈا کو ذہن میں رکھ کر سوال کرنے کی بجائے آپ پورے عالم کو ذہن میں رکھ کر کے سوال کریں. اسی طرح مفکرین سے بھی آپ ایسے سوال کریں جس کی ضرورت پوری قوم کو، پوری قوم کو. دنیا کو. جی جی ہمیں دیکھیے کہ یہ جو جمود ہے نا، ذہنی جمود، افکار کا جمود، اس سے نکل کر کے بہت اوپر سوچنا ہے ہمیں. سوچنا. جی ہاں، یہ ستاروں کے آگے جہاں اور جہاں بھی ہے، بھی ہے. ابھی عشق کے امتحان. اور امتحان. اور آپ جیسے جتنے بھی لوگ چینل چلاتے ہیں یا مفکرین کو، علماء کو جمع کر کے یہی پوچھ رہے ہیں کہاں پیدا ہوئے، کہاں پڑھے، کہاں لکھے، یہ سب سے نکلو باہر. اور کس سے مرید ہوئے، کیا ہوئی، یہ سب میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ یعنی کہ عالم کو سامنے رکھ کر جی سوال کریے، اور آپ کے ذریعے سے جب یہ بات پہنچے گی تو آپ کو، لوگوں کو پتا چلے گا. دیکھیے میڈیا کے اوپر مفتی نظام الدین صاحب جیسی ہستیوں کو نہیں بلایا جاتا، یا وہ لوگ نہیں جاتے. نہیں چاہتے. جی شریف لوگ ہیں نا، نہیں جاتے ہیں. مفتی مطیع الرحمان صاحب جیسے لوگوں کو نہیں بلایا جاتا، امیر سنی دسلم جیسے لوگوں کو، یا یہ لوگ نہیں جاتے، اس لیے کہ ماحول کیا ہے وہ جانتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کا جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے تو ان بزرگوں کا صحیح تعارف ہو سکتا ہے، ان کے افکار، ان کے نظریات جو ہے وہ. دیکھیے ہم نے اپنی شخصیات کو جی ایسے سوالات میں الجھا کر کے رکھا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم اپنی ہستیوں کو اس انداز سے پیش کرتے کہ اگر آپ کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچے کہ یار اہل سنت میں ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ جن کے افکار یہ ہیں، جن کی سوچ یہ ہیں، جن کے نظریات یہ ہیں، تو ایسے لوگ کو بلائیے بھی اور ایسے لوگوں سے ایسے سوال بھی کیجیے. جی یعنی مشربی سوال کرنے کی بجائے یا مقامی سوال، یہ کہ جو باتیں مسجد کا امام جواب دے سکتا ہے وہ آپ کو نہیں پوچھنا ہے. آپ شخصیت کو سامنے رکھ کر پوچھے کہ میں ان کے ذریعے سے قوم کو کتنا بڑا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. پہنچا سکتے. اس سے ایسی دعا ملے گی کہ آپ کی نسلوں کا مستقبل سنور جائے گا انشاءاللہ. اس کا انشاءاللہ. خیال فرمائیں. جی انشاءاللہ العزیز ضرور. حضور حضور صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ انٹرویو حضور سید امین القادری صاحب قبلہ کا آپ نے انٹرویو سماعت کیا. یقیناً بہت ساری باتیں تھیں لیکن ادھوری رہ جائیں گی کیونکہ یہ حضرت کو پروگرام میں بھی نکلنا ہے، وقت بھی کم ہے. لیکن جتنی بھی باتیں ہوئی الحمدللہ اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شکریہ، وبرکاتہ. جزاک اللہ.